دل نشیں دل روبا ہے محمد کا نام، دل نشیں دل باپ کا جنازہ ہے، لوگ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اور بیٹا سائیڈ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، اپنے باپ کی آخری نماز میں بھی شریک نہیں ہو رہا ہے. تو یہ تو صورت حال ہے. تو اس لیے میرے بھائی خدا را اپنے اوپر رحم کریں اور جو چیزیں سیکھنے کی ہیں ان کو سیکھیں. یہ ہمارے دنیا کے اندر بھی کام آئے گی اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گی، ہے نا. ایک جگہ دیکھا کہ بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور باپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے، بھائی نماز میں شریک ہو جائے، میرے پہ تو آتی ہی نہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ میرے پہ تو آتی نہیں؟ تو میرے بھائی یہ ساری کی ساری جو اس کی جڑ اور بنیاد ہے وہ ہے لا علمی. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اور میں دعا کو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں محمد شاداب اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے. آج پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں. تو یہ ٹاپک انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس بات کی کہ کافی لمبے وقت کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ مصروفیت تھی تو وقت نہیں مل پا رہا تھا. اس کے لیے بہت بہت معذرت. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو. آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز جنازہ. ٹھیک ہے. تو کافی ساری باتیں سامنے آئی ہیں، کافی سارے بندے پرسنلی جو ہے وہ پوچھتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے تاکہ آپ کی بھی سمجھ میں بات اچھی طریقے سے آ جائے. تو بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ کی نیت کیا ہے، نیت کیسے کی جاتی ہے. جس طریقے سے دوسری نمازیں ہمیں پڑھنی معلوم ہونی چاہیے، اسی طریقے سے نمازوں کے اندر ایک نماز یہ بھی آتی ہے جس کو ہم نماز جنازہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو نماز جنازہ ہے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ جو روزانے کے اعتبار سے نمازیں پڑھتے ہیں وہ نماز فرض ہیں. تو نماز جنازہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھ لیں، یاد کر لیں اس بات کو کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اب اگلا سوال ہے کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے کے اندر کسی شخص کا، کسی کا انتقال ہو جائے اور محلے کے اندر سے چند لوگ مل کر کے نماز جنازہ ادا کر دیں، نماز میں شریک ہو جائیں، تو یہ سب کی طرف سے ہو جائے گا. جس کو بولتے ہیں فرض کفایہ. اور اگر انتقال ہوا ہے اور اس کے انتقال میں، اس کے نماز جنازہ میں محلے کے اندر سے کوئی بھی شریک نہ ہوا تو پھر سب کے سب گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب سوال ہے، ایک بندے معلوم کر رہے ہیں کہ نماز کی نیت کیسے ہوتی ہے. تو میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں. وہ بتا رہے تھے کہ میں تو جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو میں تو ایسے کہہ دیتا ہوں کہ جو نیت امام کی وہ میری. تو ایسا نہیں ہے نا. تو ہر چیز سیکھنے کی ہوتی ہے، تو اس کو بھی سیکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں اس میں جو ہے آپ کے سامنے نماز کی نیت کیسے باندھی جاتی ہے اس کو میں آپ کو بتا دوں. ورنہ تو اصل بات یہ ہے کہ دل کا ارادہ ہی نیت ہوتا ہے. آپ نے دل کے اندر ارادہ کر لیا تو آپ کی نیت ہو گئی. ٹھیک ہے. تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی بعض اشخاص ہوتے ہیں کہ جب تک زبان سے نہ کہہ لے تو ان کو سکون نہیں ملتا. تو اگر ایسی بات ہے تو اس کے اندر پھر یہ بات یعنی قابل غور ہے کہ اس کو آپ یاد کر لیں. تو نیت کیسے ہوتی ہے؟ نیت باندھنے کا طریقہ یہ ہے، زبان سے ادا کرنے کا بتا رہا ہوں کہ نیت کرتا ہوں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے محمد کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے امام کے،
رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت ہو گئی۔ اللہ اکبر کیا ہے کہ آپ نیت باندھ لیں گے تو یہ نیت ہو گئی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، یہ بہت آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں اور پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ الفاظ کچھ اور ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے انداز میں بتا رہا ہوں آسان لفظوں میں، تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ نیت کرتا ہوں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے محمد کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے امام کے، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، یہ نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس کو یاد کر لیں، اور پھر آگے کی جو باتیں ہیں کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم دوسری ویڈیوز میں لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کا دوسرا پارٹ بناؤں گا تو اس کے اندر باقی وضاحت کروں گا۔ تھوڑی سی روشنی میں اس کے اندر یہ ڈال دیتا ہوں کہ ہو یہ رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے لا علمی کی وجہ سے اور نہ سیکھنے کی وجہ سے، یہ کہ کہیں پہ دیکھا گیا ہے کہ باپ کا جنازہ ہے، لوگ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، اور بیٹا سائیڈ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، اپنے باپ کی آخری نماز میں بھی شریک نہیں ہو رہا ہے، تو یہ تو صورت حال ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی خدا را اپنے اوپر رحم کھائیں، اور جو چیزیں سیکھنے کی ہیں ان کو سیکھیں، یہ ہمارے دنیا کے اندر بھی کام آئے گی اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گی، ہے نا۔ ایک جگہ دیکھا کہ بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور باپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے، بھائی نماز میں شریک ہو جائے، میرے پہ تو آتی ہی نہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ میرے پہ تو آتی نہیں۔ تو میرے بھائی یہ ساری کی ساری جو اس کی جڑ اور بنیاد ہے وہ ہے لا علمی اور نہ سیکھنا۔ اللہ پاک نے ہمیں شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، وقت دیا ہے، تو اس وقت کا فائدہ اٹھا لیں اور اس کو سیکھ لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ضروری ہے، نہیں تو پھر ہوگا یہی کہ انسان کی جو آخری نماز ہوتی ہے تو پتہ لگا کہ نہ سیکھنے کی وجہ سے گھر والے ہی الگ کھڑے ہیں، جبکہ اصل حق جو ہے وہ کس کا ہے کہ بھائی گھر والے جو ہیں وہ اول نمبر پہ ہوں۔ کوشش یہ کی جائے کہ بھائی خود سے نماز پڑھی جائے، لیکن ایسا نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ بھائی چلو نماز میں تو شریک ہو ہی جائے۔ تو اس لیے درخواست اور گزارش ہے کہ اگر جو ہمارے دوست ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے، اگر کسی نے ابھی تک نماز نہیں سیکھی ہے تو خدا را وہ نماز کو سیکھے، یاد کر لیں، آپ کو بھی کام آئے گی، دنیا کے اندر بھی نفع ہوگا اور آخرت کے اندر بھی جو ہے انشاءاللہ نفع ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے اندر۔ تو اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو شیئر کریں پسند آئے تو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔